اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا روحانیت کے علم اور تعلیم اور حصول کا، یعنی جس کا ٹائٹل آپ دے سکتے ہیں کہ اللہ مل سکتا ہے، اس کے بعد سے بہت سارے ہمیں میسیج آئے، اور سب سے زیادہ مجھے ان میسیجز کی خوشی آئی جن میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سا ذکر کریں، کیا عمل کریں اور کس طریقے سے۔ میں نے آپ سے سوچا کہ آپ کو جو رہنمائی چاہیے، جو چیز آپ نے پوچھنی ہے اور جس چیز کا جو آپ کو جواب ملنا ہے، تو وہ میں آپ کو بابا جی کی اس کتاب جو کہ بابا ہے، جس میں انہوں نے سب کچھ لکھ دیا ہے، اور بابا جی نے کتنے مہینوں اور سال لگا کے یہ کتاب جو ہے وہ لکھوائی، تاکہ ان لوگوں کو جو کہ اس میں پڑھنا چاہتے ہیں، اس عمل میں، ان کو جو ہے وہ پوری تعلیم حاصل ہو سکے، ان کو کسی در پہ کسی دوسرے قسم کے کسی پیر فقیر کے پاس جانا نہ پڑے، وہ سیدھا اس سے رہنمائی لیں۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی رہنمائی قرآن الکریم جو کتاب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے وہ تو آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اس میں تو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، کیا ساری ہی پڑھنی ہے، اور ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھنی ہے، تاکہ آپ کو سیاق و سباق کا معلوم ہو سکے، کون سی آیت کس وجہ سے نازل ہوئی۔ دوسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت النبی پڑھنا اشد ضروری ہے۔ قرآن الکریم اور سیرت النبی، ان دونوں کا ایسا ہے کہ یہ دونوں مل کر ہی جو ہے وہ جیسے ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ آیات رسول اللہ پر نازل ہو رہی ہیں، اور کن واقعات پہ وہ آیات نازل ہو رہی ہیں وہ آپ کو سیرت النبی سے زیادہ ملے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پوری آپ سمجھ لیں نا کہ پورا جو خاکہ مکمل ہوتا ہے، جو سٹوری مکمل ہوتی ہے، وہ قرآن الکریم ترجمہ تشریح کے ساتھ، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی پڑھنے سے آپ کو جو ہے اس کے بعد آپ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عالم بن سکتے ہیں۔ anyway، جو لوگ مطلب اس وقت طالب علم ہیں، ان طالب علموں کے لیے جو روحانیت کے طالب علم ہیں، یہ بڑی خاص میں چیزیں بتانے جا رہا ہوں۔ ان میں میری کوئی بھی اپنی چیز نہیں ہے، یہ بابا جی عرفان الحق صاحب کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو آپ کو یہی جواب ملنا ہے اگر آپ بابا جی سے فون پہ بھی بات کریں یا ڈیرے پہ بھی جا کے ملیں تو وہ اچھی بات ہے، لیکن فی الحال یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بابا جی روحانیت کے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ ابھی یہ میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں جو آگے کے الفاظ ہیں، غور سے سنیے جناب۔ روحانیت میں ذکر کی بڑی اہمیت ہے۔ نماز واحد چیز ہے جس میں ذکر کا کوئی خانہ خالی نہیں ہے۔ بندہ غیر محسوس طریقے سے ذکر کی تمام اصناف اس میں ادا کرتا ہے، اسی لیے اس کو افضل ذکر کہا گیا ہے۔ تسبیح فاطمہ بھی ذکر ہے جو مسلمانوں کی نماز کا حصہ بن گیا ہے۔ ذکر تعداد سے کرنا غم کو دور کرتا ہے، جسمانی مشقت کو دور کرتا ہے، مالی یا مادی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو بھی ذکر بتایا اس کی تعداد بھی بتائی۔ آگے اب میں جو ہے ایک چیز چھوڑ کے میں آگے بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ اللہ کا ذکر صحیح معنوں میں کریں اور اس کا گزر آپ کے دلوں میں ہو جائے، اس ذکر کا آپ کے دلوں میں ہو جائے، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ کی بستی ویران نہ ہو؟ دل کی بستی ویران ہونا یہ ہے کہ آپ کے اندر سے حسد، نفرت، غصہ نکل جائے، لذت نکل جائے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے علاوہ سب محبتیں نکل جائیں۔ اگر ذکر کرنے کے باوجود یہ ساری چیزیں اندر موجود ہیں تو بندہ سمجھ لے کہ وہ ذکر نہیں کر رہا۔ ایک تو یہ چیز آگے سنیے ناظرین۔ کسی شخص نے بابا جی عرفان الحق سے پوچھا کہ جناب کیسے پتہ چلے کہ میری نماز قبول ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بہت آسان بات ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ فحش اور منکر سے روکتی ہے۔ اگر نمازی فحش اور منکر سے رک گیا تو اس کی نمازیں سمجھے قبول ہو گئیں، اور جو اس سے نہیں رکا تو اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوئی۔ ناظرین، اسی لیے جو ہے میں بھی سنتا آیا ہوں، جگہ جگہ پڑھتا آیا ہوں کہ جس بندے کی جو ہے وہ حالت جو جب وہ اکیلا ہوتا ہے، جو اس کی مطلب یہ ہے کہ جب اپنے کمرے میں اکیلا ہوتا ہے، وہ اگر
جو ہے وہ فحش اور منکر سے محفوظ ہے۔ اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کے سامنے ٹی وی ہے، اس کے سامنے لیپ ٹاپ ہے، اس کے باوجود اگر وہ فحش و منکر نہیں دیکھ رہا تو سمجھ لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، وہ تقویٰ کی کسی منزل پر ہے۔ میں تو یہی سمجھا ہوں۔ اسی کے ناظرین، مجھے یاد ہے کہ میں 23 سال اکیلا رہا ہوں اپنے کمرے میں، تو میرے سامنے ٹی وی بھی لگا ہوتا تھا جہاں پر 4-5 ہزار چینل آتے تھے، لیکن یقین کیجئے کہ جب میں چینل چینج کرتا تھا، اگر کوئی ایسا منظر آ جاتا تھا کہ جو فحش میں آتا ہے، یعنی جو فحش چیز میں آتا ہے، تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اب یہ میرے امتحان کا وقت ہے، تو میں امیڈیٹلی وہ چینل جب میں سکرول کر رہا ہوتا تھا تو میں چینج کر دیتا تھا۔ یہی ناظرین اب آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہوگا کہ جب آپ یوٹیوب پہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں، براؤز کرتے ہیں، یا فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ کی یا ٹک ٹاک کی پوسٹیں آپ براؤز کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے سامنے جب ایسی کچھ ویڈیوز آتی ہیں جو کہ فحش میں آتی ہیں، جو کہ مطلب یہ ہے کہ ذہن کو گندہ کرنے کے لیے آتی ہیں، اگر آپ ان کا کچھ حصہ دیکھ لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانیت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف یعنی تقویٰ آپ کے دل میں ابھی صحیح طریقے سے نہیں سمایا۔ اگر آپ ایک دم ڈر کے اس سے آگے کر دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ تقویٰ کی منزلوں سے گزر رہے ہیں۔ میں اس ٹاپک کے بعد آپ کے ساتھ ایک بڑی خاص بات کروں گا، ناظرین سنیے۔ بابا جی سے کسی نے پوچھا صوفی کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کے ایک ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں لالٹین ہوتی ہے، اور وہ رات کو باہر پھر رہا ہوتا ہے، جاگتے رہو کی آوازیں لگا رہا ہوتا ہے، خود بھی جاگتا ہے اور دوسروں کو بھی جگاتا ہے کہ سو نہ، کہ مت سو۔ اب جاگنا بھی صوفیزم ہے۔ بابا جی کے پاس ایک دفعہ جیل میں کچھ بندے آئے، ان میں ایک ظہیر گھڑیوں والے بھی تھے جو اب وفات پا چکے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ ایک نواب صدیقی صاحب تھے، مین بازار میں ان کی دکان ہوتی تھی۔ ایک اور شخص نسیم بھی ان کے ساتھ تھا، وہ کہنے لگے کہ سونا بنانا سیکھنا ہے، یعنی گولڈ بنانا سیکھنا ہے۔ وہ ایک صاحب کے پیچھے اسی مقصد کے لیے پھرتے رہے اور وہ استاد تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کو بابا جی کے پاس بھیج دیا کہ بابا جی کو گر آتا ہے۔ یعنی نسیم صاحب نے لوگوں کو بابا جی کے پاس بھیج دیا کہ ان کو سونا بنانے کا گر آتا ہے، گولڈ بنانے کا، ان کے پاس چلے جائیں۔ تو وہ تینوں ان کے پاس چلے آئے اور کہنے لگے ہمیں پتہ لگا ہے کہ آپ کو سونا بنانے کا گر آتا ہے۔ بابا جی نے کہا آتا ہے۔ جواب میں جب بابا جی نے کہا آتا ہے تو وہ پاگل ہو گئے کہ سونا بنانے والا بندہ یہاں پھر رہا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر وہ ان کے گھر مشین ملا آ گئے، یہ ایک محلے کا نام ہے مشین ملا جہلم میں۔ کہنے لگے کہ طریقہ بتائیں۔ انہوں نے کہا دیکھو لفظ کو توڑ دو، لفظ جو کو ہوتا ہے نا، کاف وا کو توڑ دو، تمہارے ذہن میں آ جائے گا، یعنی سو آگے ڈیش ڈال کے نہ بنانے کا۔ پنجابی مثال ہے جاگدیاں دیاں کٹیاں تے ستیاں دے کٹے، سونا یہ نسخہ ہے اللہ کو پانے کا۔ اصل سونا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پانا ہے، اور وہ جاگ کے، یعنی جو میں آپ کی ہر ویڈیو میں ذکر کر رہا ہوں کہ تہجد کی نماز، جو رات کا تہجد کا پہر ہے، جب آپ کی سو کے آنکھ کھلتی ہے اور آپ اپنے گرم بستر کو چھوڑتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے منزلیں طے کرنے کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پانے کا اور عبادت کی مزے کا منظر۔ وہ جب آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اس وقت میں ہوں اور میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ تنہا کا تنہا کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے۔ آگے بابا جی ایک اور ذکر کر رہے ہیں، تنہائی، خاموشی اور فاقہ، یہ بھی اسی چیز میں آ گئی۔ صوفیزم میں تنہائی، فاقہ اور خاموشی بھی شامل ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ یعنی تصوف میں بلند مرتبے پر پہنچنے کے لیے جو کام آپ کو گیان، دھیان اور روشن ضمیری عطا کرتا ہے وہ تنہائی ہے۔ تنہائی اللہ کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غار حرا میں تنہائی کو اختیار فرمایا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کم بولتا ہے، خاموشی بھی اللہ ہی کی سنت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی بات کی، پھر کائنات کی تخلیق کے وقت تھوڑا سا شیطان سے مکالمہ کیا۔
اللہ کام زیادہ کرتا ہے، بولتا کم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ روز کسی نہ کسی نئے کام میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں مکمل خاموشی اختیار کی اور زیادہ وقت غور و فکر میں گزارا۔ اپنی پوری زندگی میں عمل زیادہ کیا، باتیں کام کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ کا کوئی خطبہ بھی 10 منٹ سے زیادہ کا نہ تھا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسلام بتایا نہیں، اسلام دکھایا ہے۔ اب دوسری چیز، یہ تو پہلی تھی تنہائی اور خاموشی، اب آگئی تیسری چیز فاقہ۔ اللہ کھاتا نہیں مگر ہم کم کھا کر اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ کی زندگی بالکل نارمل ہے، مگر ان کی خوراک کی نشاندہی غار حرا میں ہے۔ وہ 2 یا 3 کھجوریں، تھوڑے سی جو یا ستو اور 1 پیالہ پانی، یہ ان کی کل خوراک تھی۔ سارا تصوف غار حرا کا کھیل تھا۔ تمام پیغمبر اور اولیاء کم کھانے والوں میں سے تھے، زیادہ تر فاقے سے رہتے تھے یا روزے سے ہوتے تھے، یعنی کم کھاتے۔ تو صوفی ازم کی بہت بڑی بنیاد یہ تینوں چیزوں پہ منحصر ہے۔ یہ سارے تصوف کے روٹ ہیں، کیونکہ صوفی کا گول اللہ تعالیٰ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ باقی میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہتا تھا ناظرین۔